إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، کل جو آیات مبارکہ ہم نے جن کی تفسیر کی تھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حلال جانور کے بارے میں بتایا تھا کہ جو کہ انسان اپنے سدھائے ہوئے جانوروں کے ذریعے سے جس کا شکار کرتا ہے. ان میں کتے بھی شامل ہیں، باز بھی شامل ہیں، ان میں چیتے بھی شامل ہیں. اس کے بارے میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات نازل کیے ہیں قرآن میں، اس پہ ہم نے بات کی تھی. اور سب سے آخر میں کیا تھا کہ شکاری جانوروں کو چھوڑتے وقت جو ہے وہ اللہ کا نام لینا ضروری ہے، جس طرح کہ ان کو ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لینا ضروری ہے. اس کے بعد والی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ الیوم احل لکم الطیبات، آج تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں. وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے. وطعامکم حل لہم، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور پاک دامن عورتیں، مسلمان عورتیں اور ان لوگوں کی پاک دامن عورتیں حلال ہیں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، یعنی اہل کتاب کی عورتیں بھی حلال ہیں جب کہ تم انہیں ان کے مہر دے دو. اذا آتیتموہن اجورہن، اجورہن سے مراد ہے مہر دینا. محصنین غیر مصافحین ولا متخذی اقدان، نیز انہیں نکاح کی قید میں لانے والے بنو، نہ کہ بدکاری کرنے والے ہو اور نہ ہی چھپی ہوئی آشنائی کرنے والے ہو. وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، اور جو ایمان سے انکار کرے گا تو اس کا عمل یقیناً برباد ہو گیا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. یعنی ان آیات میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ کیا ہے کہ اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے. اہل کتاب سے مراد کون ہے؟ جن کو ہم سے پہلے کتاب دی گئی، یعنی جن کو توریت دی گئی، جن کو زبور دی گئی اور جن کو انجیل دی گئی. ٹھیک ہے، یہ اہل کتاب کہلائے جاتے ہیں، اور جو قرآن پر عمل کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کرتے ہوئے کہ اس نے اپنے مؤمن بندوں کے لیے ناپاک چیزوں کو حرام اور پاک چیزوں کو حلال قرار دیا ہے. کیا فرمایا؟ الیوم احل لکم الطیبات، آج تمہارے لیے سب پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے ذبیحہ کو، جو وہ لوگ ذبیح کرتے ہیں یعنی جس جانور کو ذبح کرتے ہیں، اس کے حکم کے متعلق کیا فرمایا؟ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، اور اہل کتاب کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور بہت سے جو محدثین ہیں وہ کیا بیان کرتے ہیں کہ یہاں کھانے سے مراد اہل کتاب کے ذبیحے ہیں، اور اس بات پر تمام علماء کا اجماع ہے کہ اہل کتاب کے ذبیحے مسلمانوں کے لیے حلال ہیں، کیونکہ وہ بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا حرام ہے، اس لیے وہ بھی اپنے ذبیحوں پر اللہ ہی کا نام لیتے ہیں. گو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان کے عقیدے میں ایسی باتیں بھی ہیں جن سے اس کی ذات منزہ رفع اعلیٰ ہے، بہت پاکیزہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، اگرچہ کہ ان کے عقیدے میں ایسی چیزیں بھی کچھ شامل ہیں. لیکن یہ جو ذبیحہ سے جو ریلیٹڈ جو عقیدہ ہے وہ کیا ہے کہ جو ہے وہ جو ہے
وہ یہی ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور غیر اللہ کا کھانا جائز نہیں ہے۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیے کہ صحیح حدیث میں ہے، عبداللہ بن مغفل سے ثابت ہے کہ خیبر کے دن چربی سے بھرا ہوا ایک تھیلا پھینکا گیا جسے میں نے سنبھال لیا اور کہا کہ آج میں اس میں سے کسی کو کچھ نہیں دوں گا، اور جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میری اس بات پر مسکرا رہے تھے۔ اس حدیث سے فقہا نے استدلال کیا ہے کہ مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے بوقت ضرورت کھانے پینے کی چیزوں کو لے لینا جائز ہے، جیسے کہ ظاہر ہے اصحاب مالک نے یہود کے ذبیحے میں سے چربی وغیرہ کے کھانے کو، جو ان کے عقیدے کے مطابقت سے حرام ہے، ممنوع قرار دیا ہے، اور جمہور نے اسی حدیث سے جو ہے وہ استدلال کیا ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ بہتر دلیل وہ حدیث ہے جو صحیح بخاری وغیرہ میں ہے کہ اہل خیبر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک روسٹ ہوئی ہوئی بکری کا تحفہ دیا تھا، اور اس کی جو دست ہوتا ہے، دستی وہ تھا جس کو انہوں نے روسٹ کیا تھا، اس کو زہر آلود کر دیا تھا، یعنی اس میں زہر ملا دیا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دستی کا جو گوشت تھا وہ بہت پسند تھا، جیسے ہی آپ نے اسے کھانے کے لیے منہ لگایا تو وہ دستی بول اٹھی کہ وہ زہر آلود ہے۔ البتہ اس سے آپ کے سامنے کے دو دانت مبارک اور رگ ابہر جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوئی تھی، اور آپ کے ساتھ بشر بن برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی تھے، انہوں نے وہ کھا لیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس گوشت نے خود بتا دیا تھا کہ میرے اندر جو ہے وہ زہر ہے، لیکن جو دوسرے صحابی تھے ان کو نہیں پتہ چلا تھا اور انہوں نے کھا لیا، اس وجہ سے وہ اسی کے اسی وقت فوت ہو گئے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب نامی اس یہودی عورت کو قتل کروا دیا تھا جس نے گوشت میں زہر ملایا تھا۔ تو اس حدیث سے استدلال یہ ہے کہ آپ نے اور آپ کے ساتھ اس وقت موجود صحابہ نے اسے کھانے کا ارادہ تو کر لیا تھا، مگر یہودیوں سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ انہوں نے اس میں سے اس چربی وغیرہ کو دور کر دیا ہے یا نہیں، جس کا کھانا ان کے عقیدے کے مطابق سے حرام ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب جو ارشاد باری تعالیٰ ہے نا، وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، یعنی تمہارے لیے یہ حلال ہے کہ تم اپنے ذبیحے اہل کتاب کو کھلاؤ۔ یہ ان کے ہاں حکم کے بارے میں خبر نہیں ہے، ہاں البتہ اس کے بارے میں یہ خبر ہو سکتی ہے جو انہیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ ہر اس کھانے کو کھا لیں جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، خواہ وہ کھانا ان کی اپنی ملت کے لوگوں کا ہو یا کسی دوسرے ملت کے لوگوں کا ہو، لیکن پہلے معنی جو ہیں وہ زیادہ واضح ہیں، یعنی مسلمانوں تمہارے لیے یہ حلال ہے کہ تم اپنے ذبیحے انہیں کھلاؤ جس طرح ان کے ذبیحے تم خود کھا لیتے ہو، اور یہ بدلے و مقابلے کے قبیل سے ہے، یعنی جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لباس مبارک جو ہے وہ عبداللہ بن ابی سلول کو اس وقت دیا تھا جب وہ فوت ہوا تھا، تاکہ اس میں اسے کفن دیا جا سکے، کیونکہ اس نے حضرت عباس اللہ تعالیٰ عنہ کی مدینہ میں تشریف آوری کے وقت انہیں اپنا لباس دیا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بدلے میں اسے اپنا لباس دیا۔ اور وہ حدیث جس میں یہ حکم ہے کہ نبی ہی کو اپنا ساتھی بناؤ اور تمہارا کھانا متقی اور پرہیزگار لوگ ہی کھائیں، تو اسے جو ہے وہ فضیلت پر اور استحباب پر محمول کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ جو کھانا کا کھلانا ہے تو یا ان کا کھانا کھانے کا جو وہ ہے اہل کتاب سے ریلیٹڈ، اب دیکھیں اس میں یہ چیز ہے کہ ان کا کھانا بھی غیر اللہ کے نام پر ذبح نہ کیا گیا ہو، ٹھیک ہے نا، یہ چیز جو ہے وہ بہت اہمیت کی حامل ہے کہ غیر اللہ کا نام نہ لیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو جس اس پر بھی غیر اللہ کا نام لیا جائے گا پھر وہ جو ہے وہ حلال ہو جائے گی، یعنی دوبارہ تاکید کی گئی ہے کہ اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو ہے وہ اب اس کے بعد جو ہے وہ جو عورتوں کا جو ذکر آیا ہے کہ ان کی یعنی اہل کتاب کی جو پاک دامن عورتیں ہیں ان سے نکاح کرنا جائز ہے، تو اس میں یہ آپ یہ دیکھیے کہ عورت جو ہے اس کے اندر اثر پذیری کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے، بات جلدی مان لیتی ہے، تو اگر ایک اہل کتاب کی کوئی عورت کسی مسلمان مرد سے جو واقعی مسلمان ہے اس سے شادی کرے گی اور وہ اس کو اسلام کی دعوت دے گا، تو بہت ممکن ہے کہ وہ بہت جلد اسلام قبول کر لے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی دنیا میں جو لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں ان میں بڑی تعداد خواتین کی ہے، کیونکہ ان کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ بات جلدی مان لیتی ہیں، تو اس لیے ان کو خیر کی باتیں جلدی بتا دینی چاہیے تاکہ شر کی باتیں جلدی نہ مان لیں، کیونکہ جہاں خیر نہیں پہنچتا پھر ممکن ہے کہ وہ شر کو جو ہے وہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو شرط رکھی ہے وہ کیا ہے کہ بشرطہ کہ تم ان کے مہر ادا کر کے نکاح میں ان کے محافظ بنو۔ اچھا، اب یہ جو یہ چیز ہے کہ جو پاک دامن عورتیں ہیں
ان سے جو ہے وہ یعنی ان کی اہل کتاب کی جو پاک دامن عورتیں ہیں ان سے نکاح کرنا جائز ہے۔ تو آیت کریمہ سے تو بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ پاک دامن سے مراد یہ ہے کہ وہ بدکاری سے پاک ہوں۔ جیسے ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، محصنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان، عفیفہ ہوں، نہ ایسی کہ کھلم کھلا بدکاری کریں اور نہ در پردہ ان دوستی کرنا چاہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی کہ عیسائی عورت سے نکاح کرنا جائز نہیں۔ آپ فرماتے تھے کہ اس سے بڑھ کر اور زیادہ شرک کیا ہو سکتا ہے کہ عیسائی عورت یہ کہتی ہے کہ اس کا رب عیسیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مشرک عورتوں سے نکاح کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ایک جگہ یہ آیت ہے نا، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، اور مؤمنوں تم مشرک عورتوں سے جب تک ایمان نہ لائے نکاح نہ کرو۔ تو حضرت امام ابن ابو حاتم نے ابو مالک غفاری کی حضرت ابن عباس سے روایت بیان کی کہ جب یہ والی آیت وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ نازل ہوئی تو لوگ ان سے نکاح کرنے سے رک گئے، حتیٰ کہ اس کے بعد یہ والی آیت نازل ہوئی وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور ان لوگوں کی پاک دامن عورتیں حلال ہیں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی۔ تو لوگوں نے اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام میں سے بہت سارے لوگوں نے عیسائی عورتوں سے نکاح کیا، اور اس میں جو ہے وہ ان صحابہ کرام میں حضرت عثمان بن عفان، حذیفہ بن یمان اور طلحہ بن عبید اللہ کے نام بھی آتے ہیں، اور ان میں سے بعض نے یہودی عورتوں سے بھی جو ہے وہ نکاح کیا تھا۔ تو یہ جو ہے یعنی یہ حدیثوں سے ثابت ہے اس طریقے سے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں اس آیت کریمہ میں دی گئی اجازت کے پیش نظر کوئی حرج محسوس نہیں کیا ان لوگوں نے، اور اس آیت سے انہوں نے سورۃ بقرہ کی جو وہ والی آیت ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، اس کی تخصیص کر دی، بشرطے کہ یہ کہا جائے کہ اہل کتاب کی عورتیں بھی اس آیت کے عموم میں داخل ہیں، ورنہ دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھیے کہ قرآن مجید میں کئی ایک مقامات پر اہل کتاب اور مشرکین کو الگ الگ بیان کیا گیا ہے۔ مثلاً جیسے کہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، یعنی اہل کتاب کے بعض کافر اور مشرکین کفر سے رکنے والے نہ تھے یہاں تک کہ ان کے پاس واضح دلیل آ جائے۔ سورۃ بینہ جو ہے تیسرے پارے میں اس کی آیت ہے۔ اور جیسے کہ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا، اور اے نبی اہل کتاب اور ان پڑھ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ کیا تم بھی اللہ کے فرمانبردار بنتے ہو اور اسلام لاتے ہو؟ تو اگر یہ لوگ اسلام لے آئیں تو یقیناً ہدایت پالیں گے۔ تو جو اس یہاں پر اس آیت میں جس کی ہم ابھی تفسیر کر رہے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اذا آتیتموہن اجورہن، جب تم ان کو ان کا مہر دے دو، یعنی جس طرح وہ پاک دامن اور عفت مآب ہیں تو تم بھی خوش دلی سے ان کا مہر ادا کر دو۔ حضرت جابر بن عبداللہ اور اسی طرح عامر شعبی جو ہے ان کا حضرت حسن بصری کا بھی اس بارے میں فتویٰ یہ ہے کہ جب کوئی مرد کسی عورت سے نکاح کرے اور وہ عورت دخول سے پہلے زنا کر لے تو ان دونوں میں تفریق کرا دی جائے گی، اور عورت مرد کو اس کا دیا ہوا مہر واپس کر دے گی۔ اس فتوے سے جو ہے وہ امام ابن جریر نے یہ بیان کیا ہے کہ ان کا اگر تم عیسائی عورتوں سے شادی کرنا چاہتے ہو تو ان کا جو مہر ہے وہ پہلے ان کو ادا کر دو، ٹھیک ہے، یعنی ان کا جو مہر ہے وہ تم نے جو ہے وہ ان کو ادا کر دینا ہے۔ کس طریقے سے ادا کر دینا ہے کہ جو ہے مکمل طریقے سے، جیسے کہ ایک مسلمان عورت کو جو ہے اس کا مہر ادا کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے جو ہے وہ ان کا مہر ادا کر دو، تو پھر تم ان سے یعنی جو عیسائی یا یہودی عورت ہے اس سے جو ہے وہ شادی کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو آگے جو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہ کیا ہے، محسنین غیر مصافحین ولا متخذی اخدان، اور ان سے عفت جو ہے وہ قائم رکھنی تمہاری مقصود ہو، یہ نہ ہو کہ تم کھلی بدکاری کرنا چاہتے ہو، یعنی جو عیسائی ہے ان سے کھلی بدکاری کرنا چاہتے ہو، یا پھر تم چھپی طور پہ دوستی کرنا چاہتے ہو اس لیے تم نے جو ہے بس نکاح کر لیا۔ جیسے عورتوں کے بارے میں پاک دامنی اور عفت مآبی کی شرط تھی، ایسے ہی مرد کے لیے بھی یہ شرط ہے کہ وہ پاک دامت اور عفت مآب ہو، اسی لیے فرمایا غیر مصافحین، وہ ایسے بدکار نہ ہو کہ معصیت سے باز ہی نہ آئیں اور اپنے نفسوں پر قابو ہی نہ پا سکیں، ولا متخذی اخدان، یعنی اور نہ وہ مخفی طور پر انہیں اپنی محبوبائیں بنائیں کہ وہ بدکاری صرف انہی سے کریں گے، جیسے کہ سورۃ نساء میں بھی اس چیز کا جو ہے وہ ڈیٹیل میں بیان آ چکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ کیا پتہ چلا اس آیت کے ذریعے کہ وہ عورتیں جو کہ پاک دامن ہوں
اور جو ہے وہ خود بھی اس چیز کے اوپر مائل ہوں کہ وہ کسی مسلمان سے شادی کر رہی ہیں تو کیوں شادی کر رہی ہیں، کیا ان کا مقصد ہے، تو اس طریقے سے ان سے جو ہے وہ شاید شادی کرنا جائز ہے. ٹھیک ہے. اب آگے والی جو آیت ہے وہ ہے وضو سے ریلیٹڈ. اس میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہرے اور کوہنیوں تک اپنے ہاتھ دھو لو اور اپنے سروں کا مسح کر لو اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو لو. وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کر لو. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے فارغ ہو کر آیا ہے یا تم نے عورتوں سے ہم بستری کی ہے، پھر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو. اب آگے تیمم کا کیا طریقہ ہے، صعیداً طیباً یعنی پاک مٹی سے تیمم کرنا ہے. فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، اسے اپنے چہرے اور ہاتھوں پر مل لو. مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ، اللہ نہیں چاہتا کہ تمہیں تنگی میں ڈالے. وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے. وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دے. کیوں نعمت پوری کرے اللہ تعالیٰ، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر کرو. اب اس آیت میں سب سے پہلے جو ہے وہ وضو کا حکم ہے کہ قصد نماز کے وقت، یعنی جب آپ نے نماز کا ارادہ کیا ہے تو وضو کرنے کا حکم دیا ہے کہ جو شخص بے وضو ہو تو اس کے لیے وضو کرنا واجب ہے، اور جو باوضو ہے اس کے لیے دوبارہ وضو کرنا مستحب ہے. یعنی اس کے لیے کیا ہے کہ نور علی نور، یعنی پہلے تو اس کے پاس نور تھا، یعنی ایک دفعہ اس نے وضو کیا ہوا تھا، پھر نماز پڑھنے کا وقت آیا اس نے دوبارہ سے وضو کر لیا، تو اس کا مطلب ہے ایک نور کے اوپر ایک اور نور اس کے پاس آ گیا. ٹھیک ہے. تو ایک قول یہ بھی ہے کہ ابتداء اسلام میں ہر نماز کے لیے وضو کرنا واجب تھا، لیکن بعد ازاں جو ہے وہ اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا. یعنی اب ایسا ہے کہ اگر آپ کا وضو ہے، آپ نے عصر میں وضو کیا ہے، آپ مغرب کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر ٹوٹا نہیں ہے آپ کا وضو عشاء کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ اس وضو پر تازہ وضو کر لیتے ہیں تو وہ اس چیز میں داخل ہو جاتا ہے، نور علی نور. ٹھیک ہے. امام احمد جو اس سلسلے میں بیان کرتے ہیں کہ آپ یہ جو امام احمد کی ایک حدیث ہے وضو کے سلسلے میں، جو میں نے بھی ایک آپ کو بات بتائی کہ وہ اپنے باپ سے روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہر نماز کے لیے وضو فرمایا کرتے تھے، لیکن فتح مکہ کے دن آپ نے وضو فرمایا اور موضوع پر مسح کیا. جس دن فتح مکہ ہوا تھا موضوع پر مسح کیا اور ایک ہی وضو سے کئی نمازیں پڑھائیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، آج آپ نے ایسا کام کیا جو پہلے نہیں کرتے تھے. آپ نے فرمایا، انی عمدا فعلتہ یا عمر میں نے یہ دانستہ کیا ہے، یعنی جان بوجھ کر ایسا کیا ہے. ٹھیک ہے. اور امام ابن جریر نے فضل بن مبشر سے روایت کیا ہے کہ میں نے حضرت جابر بن عبداللہ کو دیکھا کہ آپ ایک ہی وضو سے کئی نمازیں ادا فرما لیا کرتے تھے، لیکن جب پیشاب کرتے یا بے وضو ہو جاتے تو وضو کر لیتے اور وضو سے بچے ہوئے پانی کے ساتھ موضوع پر مسح کر لیا کرتے. میں نے عرض کی، اے ابو عبداللہ، یہ کام آپ اپنی رائے سے کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح سے کرتے ہوئے دیکھا اور میں اسی طرح کرتا ہوں جس طرح میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا تھا. یعنی جس طریقے سے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے اور اس کے بعد مسح کرتے ہوئے دیکھا تھا، تو اسی طریقے سے میں کرتا ہوں. امام احمد نے عبید اللہ بن عبداللہ بن عمر کی روایت سے بیان کی ہے. راوی کہتے ہیں کہ میں نے عبید اللہ سے کہا، کیا تم نے دیکھا ہے کہ عبداللہ بن عمر باوضو ہو یا بے وضو وہ ہر نماز کے لیے وضو کرتے ہیں؟ تو انہوں نے یہ طریقہ کس سے لیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اسماء بنت زید بن خطاب نے ان سے بیان کیا کہ ان سے عبداللہ بن حنظلہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر نماز کے لیے وضو کا حکم دیا گیا تھا، خواہ آپ باوضو ہوں یا بے وضو. جب آپ کو اس میں دشواری محسوس ہوئی تو آپ کو ہر نماز کے لیے مسواک کرنے کا حکم دیا گیا، اور وضو کے بارے میں یہ حکم دیا گیا کہ اس وقت وضو کریں جس وقت بے وضو ہوں. یعنی وہ والی جو چیز تھی وہ منسوخ کر دی گئی. عبداللہ بن عمر کی رائے یہ تھی کہ انہیں اس بات کی طاقت ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے وضو کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ وہ ساری زندگی وفات تک اسی طریقے سے کرتے رہے.
یعنی تمام زندگی میں انہوں نے ایسے کیا کہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کرتے تھے۔ اسی طرح سے اسے امام ابو داؤد نے بھی روایت کیا ہے، نماز کے لیے ہمیشہ تازہ اور مکمل وضو کرنے کا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فعل اس بات کی دلیل ہے کہ ایسا کرنا مستحب ہے، جیسا کہ جمہور کا مذہب ہے۔ ٹھیک ہے، امام ابو داؤد نے حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت کو بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء سے باہر تشریف لائے تو آپ کی خدمت میں کھانا پیش کیا گیا۔ صحابہ نے عرض کی کہ ہم آپ کے پاس وضو کے لیے پانی لائیں، تو آپ نے فرمایا مجھے صرف نماز پڑھنے کے لیے وضو کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح اس حدیث کو جو ہے وہ امام ترمذی نے بھی روایت کیا ہے۔ امام مسلم نے حضرت ابن عباس کی روایت بیان کی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ آپ باہر تشریف لے گئے، پھر جب آپ قضائے حاجت سے واپس تشریف لائے تو کھانا پیش کیا گیا اور کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول کیا آپ وضو نہیں فرمائیں گے؟ آپ نے فرمایا لما اصلی فاتوضا، کیوں، کیا میں انہیں نماز پڑھنی ہے کہ وضو کروں؟ ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے جو ہے وہ وضو کا جو کرنا ہے وہ ہر نماز کے لیے جو ہے مستحب ہے، لیکن فرض نہیں ہے، یعنی اگر آپ کا وضو ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، اب وضو کس طریقے سے کیا جاتا ہے اور کیا کیا چیزیں جو ہے وہ وضو کے اندر شامل ہونی چاہیے، اور اس کے بعد جو تیمم کے جو احکامات ہیں کہ تیمم کیوں شروع ہوا اور اس کے کیا احکامات ہیں، وہ انشاءاللہ جو ہے وہ ہم کل بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نمازوں کو اور ہمارے وضو کو، جو ہم وضو کے بعد جو دعائیں پڑھتے ہیں انشاءاللہ اس کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ وضو کے بعد جو ہم ایک دعا پڑھتے ہیں اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین، کہ اللہ آپ جو ہے مجھے مجھے ان لوگوں میں شامل کر دیجئے جن کی توبہ قبول ہوتی ہے، اور ان لوگوں میں شامل کر دیجئے جو پاکیزہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہر وضو کے بعد دل سے یہ اس دعا کو مانگا کیجئے کہ اللہ مجھے توابین میں بھی شامل کر دے اور متطہرین میں بھی شامل کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پاکیزہ لوگوں میں شامل کر دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔